پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو، فرض نماز کو قائم رکھو 5، اور فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا. تو جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ. آپ تو وہاں پروٹیسٹ کر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ سنتے مودا کتنے گئی ہیں. مولوی اسحاق فیصل آبادی نے بھی ایک دلیل دی اور مرزا جیلوی بھی یہی روایت پیش کرتا ہے، بخاری مسلم نے پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی، ایک پینڈو بدو حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں تو مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرما دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. تو وہ شخص جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ تعلیم پا کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہ اس پر میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا، اور یہ کہہ کر چلا گیا. حضور علیہ السلام نے میں جس نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے. اب یہ روایت پیش کر کے تو اس سے یہ استدلال مولوی اسحاق نے بھی کیا ہے اور کہا کہ دیکھیں جی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بس فرض ادا کر لینا ہی کامیابی کی دلیل ہے، کامیابی کے لیے کافی ہے، اور نفل پڑھنا اور سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. سنتیں کو پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ اگر اس حدیث کو ہم تحقیق کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ علیہ رضوان سے مروی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے. حدیث کی کتابوں میں سے بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، موطا امام مالک میں اور سنن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور جو دونوں واقعات دونوں آئے ہیں، بعض علماء نے ان 2 واقعات کو الگ الگ شمار کیا ہے اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں یہ واقعہ ایک ہی ہے، اور راویوں نے اس کو بیان کرنے میں کسی نے کچھ کم بیان کیا اور کسی نے زیادہ بیان کیا. وہ عرابی، وہ پینڈو اور بدو آنے والا کون تھا؟ حدیث میں ایک تو آتا ہے کہ جاء عرابیون، ایک عرابی پینڈو آیا، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ آیا من اہل نجد میں سے. شارحین نے اس کا نام لکھا ہے کہ دمام بن سالبہ اور سعد ابن اخرم. یہ 2 نام ہیں کہ وہ جو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، یہ ان کے 2 نام جنہوں شارحین نے کتب شروع میں لکھے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 1397 اور صحیح مسلم میں 102 ہے. سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ بخاری میں حدیث کا نمبر 46 1891 اور 2678 6956 اور صحیح مسلم میں 100 نمبر حدیث ہے. ان تمام طرق اور احادیث کو اور روایات کو ملا کے جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو تقریباً دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. واقع الگ الگ ہوں، یہ ایک ہی واقعہ لیکن مضمون دونوں کا ایک ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے اس آنے والے شخص نے تعلیمات سیکھی، اور سیکھنے کے بعد وہ یہ کہہ کے گیا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا. اب اس سے استدلال کیا مولوی فیصل آبادی نے، اسحاق نے بھی کہا کہ دیکھیں جس سے پتہ چلا کہ بس فرض ادا کروں گا نفل ادا نہیں کروں گا. حالانکہ اس کی شرح میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی جن کا وہ بڑا مولوی صاحب بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، ان کا ہی میں ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338 پہ اور 339 پہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں فی حاضل حدیث وقضا حدیث ابی ایوب عند مسلم ایدن فی حاضل حدیث وقضا حدیث طلحہ فی قصۃ تل عربی. کہتے اس حدیث میں اور حضرت طلحہ کی حدیث میں جو عربی کا انہوں نے قصہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں دلالۃ علی جواز ترک تطوعات، یعنی نفلوں کو چھوڑنے کا جواز اس میں موجود ہے. لیکن من داوم علی ترک سنن کانا نقصا فی دینہ، لیکن جس نے سنتوں کو ترک کیا تو سنتوں کو ترک کرنا اس کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. فَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا، اور
اگر اس نے ان سنتوں کو چھوڑا ہے سستی کی وجہ سے اور اس سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے، کان ذالک فسقا، تو یہ فسق، معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہوگا، یعنی لورود الوعید علیہ حیث قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی وجہ سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کی وعید کی وجہ سے جو سنت کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا۔ وقد کان صدر صحابۃ ومن تبعهم یواظبون علی السنن مواظبتهم علی الفرائض، کہتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین وہ سنتوں پر اس طرح ہمیشگی کرتے تھے جس طرح کہ گویا کہ وہ فرض ادا کرتے ہوں، فرضوں کے ادا کرنے کی طرح سنتوں کی ہمیشگی اور مواظبت کرتے تھے۔ ولا يفرقون بینہما فی اغتنام ثوابہما، اور کہتے ہیں سنتوں کا ثواب کمانے میں وہ کسی قسم کا اور فرضوں کو ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جس طرح فرضوں کو ادا کرتے تھے ثواب کی نیت سے، اسی طریقے سے صحابہ اور تابعین جو ہے وہ سنتوں کو بھی ثواب کمانے کی غرض سے اسی طریقے سے ادا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ وانما احتاج الفقهاء الى التفرقه لما يترتب عليه من وجوب الاعاده وترکها ووجوب العقاب على الترک ونفیها، کہتے اس لیے فقہاء نے سنتوں کی تقسیم کی ہے کہ کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر عقاب ہوگا اور کون سی سنت ہے جس کے چھوڑنے پر کوئی عقاب اور سزا نہیں ہوگی۔ وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقَصَصِ كَانُوا حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، اب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ واقعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے شخص پہ کچھ نرمی اختیار فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آنے والا عرابی پینڈو اور بدو وہ بالکل نیا نہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ فاقتفا منہم بفعل ما وجب علیہم فی تلک الحال، اس کی حالت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر واجب تھا صرف اس کے واجبات کو بیان کیا، یعنی اس کے فرائض کو بیان کیا، سنن کا اس کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ لئلا یثقل ذلک علیہم فیملوا، تاکہ ان پر یہ چیزیں بوجھ نہ بن جائیں اور وہ ملال انہیں نہ ہو، کو رنج اور تکلیف نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے صرف فرائض کا ذکر کیا ہے۔ حتی اذا شرحت صدورہم للفہم عنہ، حتیٰ کہ جب ان کے دین اور دین کے مستحبات و سنن کو سمجھنے کے لیے سینے کھل جائیں گے، والحرص علی تحصیل ثواب المندوبات سہلت علیہم، اور مندوبات اور مستحبات اور سنن پر کو ادا کرنے میں ثواب کے حاصل کرنے پر وہ حریص ہو جائیں گے تو ان کے لیے کام کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 پر امام ابن جوزی کے حوالے سے اس حدیث کی وضاحت کی کہ اس عرابی نے یہ جو کہا نا کہ میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن جوزی فرماتے ہیں لا ازید فی الفرائض ولا انقص کما فعل اہل الکتاب، کہ اے اللہ کے رسول جو فرائض آپ نے مجھے بیان کیے ہیں میں انہی فرائض کو ادا کروں گا، اپنی طرف سے کچھ فرائض زیادہ نہیں کروں گا، جس طرح کہ اہل کتاب اپنی طرف سے کسی چیز کو فرض کر لیتے تھے میں اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا۔ لا ازید علی ما سمعت منک فی ادائی لقومی، اور ایک اس حدیث کا مطلب یہ بھی کہ میں زیادہ نہیں کروں گا، یعنی جب میں چونکہ اپنی قوم کا ایک وفد بن کے آیا ہوں، نمائندہ بن کے آیا ہوں، جب میں اپنی قوم کے سامنے یہ فرائض واجبات بیان کروں گا تو اپنی قوم کے سامنے اپنی طرف سے کوئی زیادہ فرض جا کے بیان نہیں کروں گا، لأنه كان وافدهم، کیونکہ وہ آنے والا عربی اپنی قوم کا جو نمائندہ بن کے آیا تھا تو یہی اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور اس کے کئی جوابات ہمارے علماء نے، محدثین، شارحین نے دیے ہیں کہ اب یہ جو واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا ہے، یہ واقعہ بھی تقریباً سن 5 ہجری کے قریب کا ہے۔ اس وقت بہت سی ایسی چیزیں تھی جو ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، جس طرح مثال کے طور پہ وطر ہے تو اس کے وطر کا وجوب اس وقت نہیں تھا، عیدین ہے اور دیگر بہت سارے ایسے جو واجبات ہیں وہ اس وقت واجب نہیں ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف فرائض ہی تعلیمات ارشاد فرمائے اور اس کی حالت کے مطابق۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں کیا، جہاد
جہاد کا ذکر نہیں کیا، اور بہت ساری جو ایسی ممنوع اور حرام چیزیں جن کو شریعت نے حرام کر دیا ان کا ذکر نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام بھی اگر کوئی بندہ کرتا رہے اور باقی جو فرائض شریعت کے واجبات ان کو چھوڑتا رہے، صرف فرض نماز اور فرض روزہ اور فرض زکات ادا کر لے تو نجات ہو جائے گی. ہرگز اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت کے مطابق اور اس کی کیفیت کے مطابق اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہیں. اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑنا جائز ہے، حالانکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے چھوڑنے پر کتنی سختی کے ساتھ وعیدات ارشاد فرمائی ہیں. اور دوسری بات آخری جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تشریع اختیار عطا کیا ہے. یہ تو ابھی غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تشریع اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ لازم کر دیں، اور جس چیز کو چاہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے لیے اس کی رخصت پیدا فرما دے. ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کو اجازت دی. سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن اس سراقہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت ارشاد میں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور اس میں ایک بڑی ہی واضح اور اہم حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 427 ہے. اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور علیہ السلام سے کچھ تعلیمات حاصل کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم 5 نمازیں ادا کرو. تو حضور کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا مشغول آدمی ہوں، مصروف ہوتا ہوں کام کاج میں، تو 5 نمازیں میں وقت پر ادا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ مرنی بامر جامع اذا انا فعلت اجزا عنی، مجھے کوئی ایسا جامع امر بتا دیجئے کہ اگر میں اس جامع امر کو کروں اجزا عنی تو وہ میری طرف سے کافی ہو جائے، مجھے اس کے علاوہ اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اجزا عنی میری طرف سے وہ کافی ہو جائے، ایسا جامع امر بتا دیجئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حافظ علی العصرین، فجر اور عصر کی نماز کو اس کی حفاظت کر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا اور باقی 3 نمازیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دی. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلا کہ نعوذ باللہ کہ صرف 2 نمازیں پڑھنی باقی نمازیں معاف ہے، پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. تو جس طرح یہاں یہ مطلب نہیں نکل سکتا، اسی طرح بخاری مسلم کی وہ جو حدیث ہے عرابی والی یا بدوی یا وہ نجدی شخص والی جو نجد سے آتا، اس سے بھی یہ مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا کہ سنتے پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. جو سنتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہدا ہے، سنت موقدہ ہے، ان کو پڑھنا لازم ہے اور ان کو چھوڑنا پے در پہ اگر اس کو مسلسل چھوڑتا ہے تو گناہ ہے. اور حدیث کی وعیدیں موجود ہیں کہ جس نے میری سنت کو سے اعراض کیا، منہ موڑا، لیسا منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑنے والا اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ جو صحیح اور حسن حدیثیں موجود ہیں.